لہٰذا اے مسلمانوں، جب اللہ پاک نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ شام کے وقت کو کیوں مقدم کیا؟ کہ اس لیے مقدم کیا شام کے وقت کو کہ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد بدلتی ہے۔ اسلامی تاریخ مغرب کے بعد بدلتی ہے۔ ہمارے ہاں یعنی مذہب اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ جیسے ربیع الاول کی آج 23 تاریخ ہے تو آج رات وہ پہلے آ گئی، دن بعد میں آیا، مغرب میں پھر 24 ہو جائے گی۔ اسی طرح یعنی شام کے وقت میں اس کا خیال رکھو، اور صبح کے وقت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اور کیوں بیان کرو؟ اگلی آیت میں دلیل ہے اس بات کی، اس لیے کہ وہ واقعی میں تعریف کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ واقعی میں تعریف کا مستحق ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے، اختیار یا مجبوراً، سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سب اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا کی جتنی مخلوق ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں ان چند باتوں کا خیال رکھنا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا، اس لیے کہ جتنی مخلوق ہے دنیا میں جی رہی ہے، یہ سب یہ کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک واقعی تعریف کے مستحق ہے کہ آسمان اور زمین میں ساری مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے۔ لہٰذا تم صبح کے وقت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور شام کے وقت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور زوال کے بعد بھی کرو۔ عشیًا کا ترجمہ، زوال کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور ظہر کے وقت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ویسے تو تم ہر وقت کرتے ہو، لیکن ان اوقات میں اس لیے کہ یہ اوقات تجدد نعمت کے ہیں، نعمتیں جدید جدید آتی ہیں، اور آسمان کے اندر اور پوری فضا کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ شام کے وقت میں سورج گیا، رات آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ اے اللہ، یہ تیرے دن کے جانے کا وقت ہے، تیرے رات کے آنے کا وقت ہے، تیری طرف بلانے والے مؤذنوں کی آوازوں کا وقت ہے، لہٰذا اس انقلاب کے وقت میں ایک اور انقلاب برپا کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ وقت بدل رہا ہے، جیسے صبح کا وقت ہے، ابھی سورج نکلے گا ابھی، اور یہ بہت بڑا انقلاب ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کی طاقت جمع ہو جائے، وہ سورج کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تھوڑی سی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ تو انقلاب کا وقت ہے، اس لیے اس انقلاب کے وقت، اور پھر نعمتیں ہیں، تازی تازی نعمتیں آ رہی ہیں، لمحہ بلمحہ نعمتیں آ رہی ہیں۔ اور حضرات لکھتے ہیں، یہ جو سانس ہے جو ہر وقت چل رہی ہے، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات مستحق ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے ساتھ دوستی رکھی جائے، اور اللہ کو، اور پھر اس میں دھیان ہو یا نہ ہو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حضرت شیخ الحدیث صاحب کے جو شیخ تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب، یہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ تھے، یہ ان کے مرید تھے۔ اور اخیر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی بھی چلی گئی تھی،
تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت باہر سے تشریف لائے اور کہنے لگے خلیل احمد اس وقت ایک بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، وہ بات یہ ڈالی ہے کہ اللہ کا نام دھیان سے لے یا بے دھیانی میں لے نفع سے خالی نہیں ہے۔ کوئی آدمی دھیان سے اللہ کا نام لے یا بے دھیانی میں لے نفع ضرور ہوگا، اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح کے وقت میں بھی، شام کے وقت میں بھی، زوال کے بعد بھی، ظہر کے وقت میں بھی۔ تو اس میں ساری نمازوں کا ذکر آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ 5 نمازوں کا ذکر کہاں پر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس آیت میں ہے۔ تم سونا شام کے وقت میں 2 نمازیں آ گئی، ایک مغرب کی نماز آ گئی اور ایک عشاء کی نماز آ گئی، اور تصبحون صبح کے وقت کی نماز فجر کی نماز آ گئی، اور عشیًا زوال کے بعد اس میں ظہر تو آ گئی لیکن عصر کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں عصر کی نماز کا ذکر ہے، اور اسی طرح تظہرون ظہر کی نماز کا وقت کا ذکر ہے۔ تو 5 نمازیں اگر قرآن پاک میں کہیں موجود ہیں تو وہ اس آیت کے اندر ہیں۔ اور یہ نمازوں کے اوقات کے جو نام ہیں، کہ نمازوں کے اوقاتوں کے جو نام ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بدل سکتے، یہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو نام رکھے ہیں ان ناموں ہی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جیسے اس زمانے میں جو دیہات کے رہنے والے لوگ تھے وہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہتے تھے، عتمہ، عین تا میم چھوٹی تا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ جو دیہاتی لوگ ہیں نا یہ اللہ کا مقرر کردہ نام ختم نہ کر دیں، خبردار تم نے اگر عشاء کو عتمہ کہا۔ اللہ نے، وہ لوگ مغرب کو عشاء کہتے تھے اور عشاء کو عتمہ کہتے تھے، فرمایا مغرب ہے اس کا نام اور عشاء کا نام عشاء ہے، اور اللہ نے اس کا نام عشاء رکھا ہے۔ 18ویں پارے میں ہے من بعد صلاۃ العشاء، اللہ نے اس کا نام عشاء رکھا ہے۔ تو یہ نام بھی اللہ نے رکھے ہیں اور اس کے اوقات بھی اللہ نے رکھے ہیں، اور اوقات پر بڑا اہتمام فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے، 2 دن تک جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو نمازیں پڑھائی ہیں، وقت بتائے ہیں۔ پہلے دن نماز پڑھائی، ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائی، جیسے زوال ہو گیا ظہر پڑھائی، جیسے عصر کا وقت داخل ہوا عصر پڑھائی، اور جیسے غروب ہو گیا تو مغرب پڑھائی، اور جیسے عشاء کا وقت داخل ہو گیا تو عشاء پڑھائی، جیسے پہلے صبح صادق شروع ہوا تو فجر پڑھائی۔ تو پہلی نماز جبرائیل علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے، تو 5 نمازیں ہو گئی۔ اگلے دن جب ظہر کی نماز پڑھائی تو آخر وقت میں پڑھائی، اور اگلے دن جو عصر کی نماز پڑھائی سورج کے پیلا ہونے سے پہلے ختم کر دی، اور اگلے دن جو مغرب پڑھائی وہ مغرب غروب کی طرف، ایک غروب کے بعد ایک سرخ رنگ کی روشنی آتی ہے، اس وقت سے پہلے پڑھائی، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے پڑھائی۔ اور پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، میں نے پہلے دن آپ کو پہلے وقت میں نماز پڑھائی، دوسرے وقت میں آخر وقت میں نماز پڑھائی، یہ وقت سب نبیوں کا وقت ہے، آپ بیچ کے وقت کو اختیار کریں گے اور بیچ میں آپ نماز پڑھیں گے۔ تو یہ یعنی اتنا اہتمام کیا ہے آسمان سے نمازوں کے اوقات کا، اور نمازوں کے اوقات کا اس آیت میں اشارہ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ جو آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 17، 18 اور 19 یہ جو آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص سے معمولات رہ گئے ہوں، معمولات رہ گئے، جی میں آج بہت مصروف تھا، یا آج میں بہت بیمار تھا، یا میری بہت زیادہ مصروفیت تھی، میری تسبیحات رہ گئی، میرے نوافل رہ گئے، میری جو چیزیں مقرر کردہ تھی وہ آج رہ گئی، آج تو سارا دن بس ایسے ہی گزر گیا میرا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ 3 آیتیں پڑھے گا اللہ پاک اس کے معمولات کا اس کو ثواب دے دیں گے، اس
کے جو معمولات رہ گئے ہیں ان 3 آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک ان معمولات یعنی گویا 2-3 گھنٹوں کے معمولات کا یہ آیتیں بدل ہیں، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ یہ تو کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو بھی اب تلافی طبیعت کو قرار نہیں آ رہا تو جی چلو یہ آیتیں پڑھ لو تو اللہ پاک اس کا کیا کر لیں گے، اس کی تلافی فرما لیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت صبح شام یہ آیتیں پڑھتے تھے، اور مومن کے ہتھیار میں بھی جو آپ حضرات پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ آیتیں موجود ہیں، یہ والی آیتیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفائے عہد، جو انہوں نے وفائے عہد کا اللہ پاک نے ایک پروانہ دیا ان کو، اور ایک خوشخبری اللہ پاک نے ان کو دی، تو فرمائے وہ کس وجہ سے دی؟ کہا کہ ان آیتوں کو پڑھتے تھے۔ اور وفائے عہد کا ذکر کہاں پر ہے؟ سورہ نجم میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجئے جنہوں نے اللہ پاک کو کے سامنے ہر اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، تو وہ یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ تو ان آیتوں کو تمام بھائیوں سے درخواست ہے اس کو یاد کر لیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آ جائے، اور وہ جاندار کو بے جان سے نکال دیتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ آباد کر لیتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن تم سب کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔